لجپال کرے سی پاس اساں وشفا و شفا صحیح پڑھی سبحان اللہ امید علیہ لفظ پڑھو تساں سفارش فرماؤ تساں عرضی پیش فرماؤ رب فرمائے تھوڑے دوران کی ڈھل لے یا کام جو ڈھل گئی وشفا و شفا صحیح پڑھی اللہ پہلے سکھ ہے ہجر ہے فراق ہے اور فراق کے بعد ون کچھ شیر ہیں حالت وصل دے ہن وصل کے بعد ول فراق ہے ول طلب ہے ول طلب ہے ول خواہش ہے لاہ مخت مخطط بولتے ہیں دھاری دار یمنی چادر چہرے انور تو ہٹاؤ کیا محبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی زندگی یمنی چادر کا ذکر کو ملتا ہے خصوصاً آپ کا مثال سیرت دیدار لیکن کہ آپ کی مبارک کفر سے اسی کو پرواز فرمایا یعنی آپ کا مثال مبارک ہوا وصال دیا گھڑیاں تو گن کے تدفین تک کہ جتنے گھنٹے ہیں دور پاس اس وقت جس میں اثر ہاری کار یمنی چادر صلاۃ والسلام علیہ معزز و محترم حاضرین سامعین اساں وصال کو ون ہجر اور وصل کے بعد دوبارہ خواہش اور تمنا اور عرضیاں کے پاس سفر پہ کریں دیں آپ جناب کے ذریعے السلام علیکم لاہو مخت و مخطط بولتے یمن عرضی بھاری دار یمنی چادر اپنے چہرے انور تو ہٹاؤ اور سیرت عالی سیرت کی کتابوں کہ آپ نے مثال کو مل کے آپ کی تدفین تک کہ 2 دن یا کچھ عرصہ آپ نے جس میں اتھر مرحوس لیا 2 یمنی چادر اور آپ کو کفن دیتا گیا آپ کو جو لباس پایا گیا 3 چادر جو بخاری مسلم میں ذکر موجود ہے 3 سفید چادر وہ بھی یمن کی یمنی ہوئی ہیں آج تک یمنی چادر سجنا نے ہو سکی تھی یہ شرف یمن کو آ سکی یہ راجد نفس الرحمان ہے من کے بڑے جواب انہوں نے فرمایا میں کو یمن کے پاسوں رب دیاں خوشبو اسی کئی وجوہات اس نے بیان ہی فرمایا لیکن علامہ اقبال فرمایا اسادہ ہی کانڈا بھی یمن میں نہ دے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وہی وطن ہے میرا وہی وطن کیونکہ یمن میں تے سادہ میقات ہی کے یلملم انہوں نے بھی حج کا میقات یلملم ہے سادہ بھی یلملم اساں بھی عدن کی بندرگاہ کے ذریعے پانی والے جہاز دے وچ اترتے ہیں یعنی یمن کی بندرگاہ پہلا سٹیج تھا ایک نسبت ہندوستان والوں کو سونے دی اس محبت نہ لے بھی یہ پاسوں سجنا کو رب دیاں خوشبو آئیں یہ دوسرے سائڈ کی اساں یمنی چادر یمن نال سونے دا خصوصی تعلق اور محبت اور پیار بھی اس دی کئی آپ نے چیزاں بیان فرمائی ہیں اسی قدر میں حضرت عرض پہ کریں لاہ مخت و مخطط بردے یمن مخطط بھاری دار یمنی چادر چہرے انور تو ہٹاؤ من بھاویں جھلک دکھاؤ سجن اوہے مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ بادی سنگ کرے اتنا دو حصہ گئے دو حصہ دن پہلے خوشبواں تے اکھی نال تے بیان سانس خوشبواں وشس و بدا میں مفرد اتنا دو حصے ایک مٹھا بیان تھی مٹھے دا تعلق چکھڑ دے یہ حصے چکھڑ والی بیان ہو گئی سارے حواس اکٹھے پہ کریں دے تاکہ یہ سنن سنامن کی گالی نہیں ہے محسوس کرنا دا جہان ہے اصلا جہان ہے محسوسات ہی پہ چلتے ہیں حضرت وہ مٹھیاں گالی میں لاؤ بیٹھا اور گال دا تعلق سنن دے نال ہوتے ہیں حضرت سنن دی حصی آ گئی سنن
سننے کی اس لیے کہ دال قہر کو مٹھا آکے زبان میں شامل وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ باتی سن کرے. اور اگلی عرضی ہے اجرے تو مسجد آؤ سجن اللہ اکبر کبیرہ. اصل چھڑا بیٹھا ہویا سجن نہیں دے دی اصل سجن کی چاہ لکھنا مومین دا یہ زندگی ہے اندہ پھردہ انسان زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اور جامع صاحب عرض کریں نا سے حجرہ پائے در سہنے حرم نے بفر کے کھا کے رہ و سام قدم نے. اللہ اکبر. سونا اصل سیر ہو سائیں آپ کو قبر انوری زیارت واسطے نہیں اسا قدم مبارک پیر کر دو اور پیر قدم آن کے چلسوں کی تھا بفر کے کھا کے رہ و سام. اللہ اکبر. سونا ہی کہ دنیا ایک سجنا دے قبر انور کے آس پاس بھی زمین کے بہت سے پہ ہوتی ہے انہاں سرم ہوتے قدم چلے تھے رکھ دے اور اکرام میں ناس. سبحان اللہ. عشق اور محبت کی انتہا. اور اس کے بعد وہ تو بے پاسے حضرت جامع رحمۃ اللہ علیہ عرضی لیکن وہ خیال ملتا بھی کہنا چاہے آپ فرمانے حجرے تو مسجد اور بلند حجرے تو مسجد اور بلند نوری جات کے کارن سارے سکن تو جب اکھیاں رہدا فرش کرے سونا ہی پہلے دی آنکھی نہیں لگیاں نو جگ دی آنکھی جامعہ ہے نا فرق کے خواہ کے رہ وہ سام قدم لے چلو سجے کبھی آئے فرمانے سجے کبھی گال نہیں سونا نو جگ اکھیاں رہدا فرش کریں اکھی بچیاں پڑھیں آپ کی راہیں. سبحان اللہ. اور سب انس و ملک بوران پریاں ایک کمال ہے ماسٹر پیس دا اسی ایک انسان نے چیزا پی ہوئے کائنات چیزی پی اور کائنات آن سمجھئے صرف بندہ کی گال نہیں انس بھی ہیں ملک بھی ہیں یہ دنیا کی گال نہیں ہو رہا ہے یہ دنیا تو بھئی دنیا کی مخلوق سونا رب نے جتنی مخلوق پڑھی ہے ساری مخلوق رب دے محبوب دیا زیادہ نہیں گزار انہیں سکھ دیا تے قرلانیاں یہ جسے انتہاتے توازو انتہاتے جھگائی انتہاتے اور عشق کا کمال اور بندگی کا کمال یہ عاجزی اتنی ود ویدی ہے اتنا رب کے پاس روح جتا ہو من تواضع للہ رفع اللہ یہ جھکا دیتی ہے رب اس کو جھکا نہیں راوڑ لیتا رب کے پڑھ کے اچھے کا انہیں سکھ دیاں تے قرلانیاں تے لکھواری صدقے جاتی ہیں انہیں بلدیاں مفت میں کالتیاں تے شلام بدری ہو دیدار دی گھڑی. اور یہ چونکہ وصل جو ہے حصول ہی جتنا مزہ نہیں جتنا حصول دے انتظار میں مزہ ہے. حدیث پاک ہے ان افضل العبادت انتظار الفرج. سب تو بہترین اور افضل عبادت اللہ کے پاسوں کشادگیاں کا انتظار کرا ہے کہ میری دعا قبول تھی سی وہ قبولیت کی فکر کے انتظار کی راتی سی اتنے ول حسرت ول تمنا ہے. بات میں طلب کے طلب کی اثر ہے دی سراپا سوختن اندر طلب انتہا عشق و آواز ادب ادب کو مڑ بنی دے عشق کے انتہا تھی دی ہے لیکن سراپا سوختن اندر طلب لذت سیر است مقصود سفر کر نگاہ پر آشیان داری خبر. پھر میں نے اگر منزل پہ بھج کے پہنچنا چاہنے تو گھروں ٹوری نہیں ٹورتان تو رات کے سارے تکلیفاں دے انہاں سفر دے ہی مشکل ہی کی مسئلہ ہی کی پرابلم سارا پر مزے کرنا چاہتے تو کام یہ طلب کا مزہ ہے. ایک طلب کا مزہ آ گئی ہے رب کائنات نے کو منزنا تو امیدہ کی ابھی عطا فرما لیکن انسان کا کمال ہے زندگی جز لذت پرواز ریز آشنا با فطرت وہ ساز ریز. یہ لذت پرواز ہے ول طلب ہے ول تڑپ ہے ول وہ سکھ کے نیچے شروع تھیا سے ڈریا سے آج سکھ مترام کی دیکھیں ول سکھ کے ول سکھاں کو پورا کرن دی عرضی کے ارداس سے سوڑی ہوتا انہیں سکھ دیاں تے قرلانیاں تے لکھواری صدقے جاتی انہیں بردیاں مفت بھی کاندیاں تے شلام وقت بھی ہو بڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل. سبحان اللہ اتنا اوے بھی سبحان اللہ لکھے ہوئے لیکن آپ کو بالکل ہمیں استراری طور سے لفظ لکھ دیں نا یہ اختیاری نہیں نزول سارا استراری ہو. سبحان اللہ ما اجمل
کو پہلے زیادہ تر آپ نے حسن ظاہر بیان فرمایا، حسن باطن رہ گیا ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، اس کے بغیر کا پیغام عمل نہیں بنتا۔ اساں بھی پوری رات کے اگر مزے کھتے ہیں تو کیا کھتے ہیں اگر عمل کے آرام کے لے ٹرے، فرمایا مزے عشق والے میں نے چھوڑے ما اکمل کا، اگر ہم عمل کا حسن اور کمال چاہتے ہیں تو اسوہ حسنہ کو اپنا راہ پر امام بنا ما اکمل کو کمال ہے سونے کا، وہ حسن خلق کا کمال ہے، آپ کے حسن عمل کا کمال ہے، آپ کا اسوہ حسن ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کے وہ سارے محاسن ہیں جس کو ود کی سونی کائنات کی خوش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کوئی شئی سونیاں لگی ہیں جنہیں میرے سجنہ نہ پڑھنی ہوئی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وانک لعلی خلق عظیم۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری صدا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اللہ اکبر، کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی، یہ نعت نصیر آفاقی ہے، یہ نصیر کا شعر بھی آفاقی ہے۔ کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی، یہ نعت نصیر آفاقی ہے، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کیا ہوگا سبحان اللہ۔ آفاقی نا، آفاق کا مطلب سارے جہان، دنیا ساری ایک پاسے، ایک نعت ایک پاسے، میں ان کا کچھ آفاقی سے اشارے کرنے کی کوشش کی تھی۔ آفاقیت کیا ہے؟ دین بھی ہے کہ دنیا بھی ہے، دنیا بھی ہے کہ آخرت بھی ہے، رنگ بھی ہے کہ بے رنگی بھی ہے، مکان بھی ہے کہ نامکان، انسان بھی ہے کہ فرشتے بھی ہیں، گھوڑا کے پریاں بھی ہیں، یہ دنیا کی مخلوق کی ساری ہے، وہ دنیا ساری دنیا ہے کہ نعت ہی جمع ہے۔ یہ نعت آفاقی نہیں کہ بے آفاق کتوں ملے سو آفاقی نعت، حواس انسان کے سارے ظاہریات، حواس سارے، کیفیات ساریاں، وصلیاں گھڑیاں بھی شامل ہیں، فراق کی دھیان بھی شامل ہیں، فراق کی آہیاں کے ارداسہ بھی شامل ہیں، اور بڑا دامن ہے سوڑیاں بادشاہ کے وزدے بھی سامنے شکر بھی رچھینے ورد سونی صورت کی اثر کا بھی شامل ہے، اور کے بعد اپنا عجز بھی شامل ہے، علم تے عشق بھی پورا ہے، اور عمل تے اخلاق بھی اس پہ آسنا ہی پورا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے درجات بلند فرماوے، اللہ سبحانہ عزیز و کی بارگاہ میں معاملہ اللہم صلی علی محمد